السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیول شپ کی افریقی ملک کے دورے کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان کو افغانستان سے مزید وہیکلز کی ڈیلیوریز، ترکی اور ایک اور افریقی ملک میں دفاعی تعاون سے متعلق بات چیت، یو اے ای کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے سے متعلق افغان طالبان سے بات چیت، فرانس کی جانب سے انڈیا کو میراج 2000 طیاروں کی ڈیلیوریز، قطر اور سربیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں آج مزید ٹرکس کو دیکھا گیا ہے جن پر مختلف ٹائپ کی آرمرڈ وہیکلز لوڈ تھیں۔ مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ یہ وہیکلز غالباً پاکستان ڈیلیور کی جا رہی ہیں، کیونکہ افغان طالبان کے پاس ان وہیکلز کو مینٹین اور اوور ہال کرنے کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ان وہیکلز کی اوور ہال کے حوالے سے سیٹ اپ موجود ہے۔ کچھ کے خیال میں یہ وہیکلز پاکستان کو فروخت کی گئی ہیں، البتہ ان دونوں دعووں کی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ گزشتہ دنوں چند میکس پرو وہیکلز کو پاکستان میں دیکھا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہیکلز پاکستان کو افغانستان کی طرف سے ڈیلیور کی جا رہی ہیں۔ سربیا کو رشین ساختہ کوآرڈینیٹ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل لانچرز اس سال کے آخر تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ سربین صدر نے ان ڈیلیوریز کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ روس اس سے پہلے 2018 سے 2020 کے دوران سربیا کو 30 T-72 MS ٹینک اور 30 آرمرڈ پرسنل کیریئر بھی ڈیلیور کر چکا ہے، جبکہ ماضی میں 6 MiG-29 اور 4 Mi-35M گن شپ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ Mi-17 اور پینٹسیئر S-1 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی سربیا کو ڈیلیور کیا جا چکا ہے۔ افریقی ملک گھانا، جس کے برکینو فاس کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں، اس نے ترکی سے مختلف ویپنز خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ گھانا کے ڈیفنس آفیشلز نے اس سلسلے میں مختلف ترک کمپنیوں سے بات چیت کی۔ گھانا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ترکی سے نیول شپس اور آرمرڈ وہیکلز کے علاوہ دیگر کئی ویپنز خریدنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس سے پہلے گھانا ترکی سے آرمرڈ وہیکلز اور ریڈارز بھی خرید چکا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر نے عالمی سمندروں میں تعیناتی کے تحت الجزائر کا دورہ کیا۔ بندرگاہ کے قریب پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال الجزائر بحریہ کے شپ نے کیا۔ دورے کے اختتام پر PNS عالمگیر نے الجزائر کی بحریہ کے بحری جہاز کے ساتھ دو طرفہ بحری مشقوں میں شرکت کی۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان مشترکہ آپریشنز کو فروغ دینا تھا۔ PNS عالمگیر کا حالیہ دورہ الجزائر دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کی نئی حکومت پر اثر و رسوخ کی سفارتی جنگ میں قطر کے خلاف جاتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے افغان حکومت سے بات چیت کی۔ ایک مغربی سفارتکار نے بتایا ہے کہ UAE حکام نے ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے حالیہ ہفتوں میں افغانی عہدیداروں سے سلسلہ وار ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ مذاکرات ظاہر کرتے ہیں کہ ممالک کس طرح طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اگست میں امریکہ کے واپس جانے کے بعد افغانستان سے انخلاء کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد قطر ترکی کے ساتھ مل کر حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کہہ چکے ہیں کہ وہ اس آپریشن کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم کچھ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے قطر کے ساتھ اب تک انتظامات کو حتمی شکل نہیں دی۔ یورپین کنسورشیم MBDA نے کہا ہے کہ اس نے فرانس کو 1000 میڈیم رینج میزائلز ڈیلیور کرنے کا ہدف عبور کر لیا ہے۔ فرینچ ملٹری سورسز کے مطابق مزید 2000 کے قریب میڈیم رینج میزائلز 2025 تک ڈیلیور ہوں گے۔ واضح رہے کہ MMP کے نام سے جانے جانے والے اس میزائل کو 5th جنریشن لینڈ بیسڈ فائر اینڈ فورگیٹ میزائل قرار دیا گیا ہے۔ اس کو انفینٹری سولجرز کے علاوہ وہیکلز پر ماؤنٹ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے اس کا اسمال نیول کرافٹس کے لیے ایک الگ نیول ورژن بھی متعارف کروا رکھا ہے۔ اس میزائل کا لانچر ٹیوب سمیت وزن 15 کلو گرام اور رینج 4 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔
व्यूअर्स, इंडियन एयर फोर्स को फ्रेंच एयर फोर्स की तरफ से डी कमीशन किए जाने वाले 2 मिराज 2000 तैयारे डिलीवर कर दिए गए हैं। इंडियन एयर फोर्स तकरीबन 12 के करीब इस्तेमाल शुदा मिराज 2000 तैयारे फ्रांस से हासिल कर रही है, जिसमें से 8 बेहतर हालत में जबकि दीगर को स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयर फोर्स ने टोटल 51 मिराज 2000 खरीदे थे, जिसकी अब तादाद 48 रह गई है। व्यूअर्स, कनाडा की हुकूमत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को कहा है कि उसके F-18 सुपर हॉर्नेट इसकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरे नहीं उतरते, लिहाजा बोइंग अब कनाडा की अपनी एयर फोर्स के लिए फ्यूचर एक्विजिशन से आउट हो गई है। वाज़ेह है कि कनाडा अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल पुराने F-18 तैयारों को रिप्लेस करना चाहता है और इस रिप्लेसमेंट के लिए बोइंग ने अपने F-18 का लेटेस्ट ब्लॉक 3 कनाडा को ऑफर किया था, ताहम इसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। तकरीबन $19 अरब के इस कॉन्ट्रैक्ट में अब लॉकहीड मार्टिन अपने F-35 और स्वीडन की साब अपने ग्रिपन तैयारों के साथ इस कंपटीशन में कम्पीट कर रही हैं। फ्रेंड्स, यूनान ने अमेरिका से क्रीट आइलैंड पर मिलिट्री बेस के लिए पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अमेरिका की तरफ से 4 इन्वेस्टर्स ने इस मकसद के लिए बोली गुज़श्ता माह लगाई थी, जिसको यूनान की तरफ से अब बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। यूनान ने गुज़श्ता 10 सालों में माली बहरान से बचने के लिए अब तक चंद अहम स्टेट एसेट्स को बेचकर तकरीबन $7.85 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया है। फ्रेंड्स, कतर की तरफ से ऑर्डर किए जाने वाले 24 यूरो फाइटर टाइफून तैयारों में से इब्तदाई बैच के चंद एयरक्राफ्ट ने आज मेडन फ्लाइट कंडक्ट की। वाज़ेह रहे कि कतर ने सितंबर 2018 में तय पाने वाली डील के तहत बरतानिया से 24 यूरो फाइटर टाइफून खरीदने का मुआहदा तय किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $6.6 अरब थी और इसमें 9 हॉक ट्रेनर तैयारों की डिलीवरीज भी शामिल थी। इब्तदाई बैच की डिलीवरी 2022 में मुतवक्के है। याद रहे कि कतर इससे पहले $6.2 अरब की लागत से अमरीका से 36 F-15 तैयारे भी खरीद चुका है, जिसकी डिलीवरीज पहले ही शुरू हो चुकी हैं और ये तमाम तैयारे अगले साल के आखिर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब कतर $7 अरब की लागत से फ्रांस से 24 रफाल तैयारे भी खरीद चुका है, जिसकी डिलीवरीज अगले साल मुकम्मल हो जाएंगी। कतर की ये तमाम तर एक्विजिशन सऊदी अरब की सरबराही में अरब ममालिक की तरफ से 2017 में कतर के बाइकाट के नतीजे में हुई हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तमाम तर ड्रामेबाजी से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।